تو اگر بچنا ہے یہ تو دنیاوی جواب ہوگا، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ اللہ، ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک عورت 4 مرد کو اپنے ساتھ میں جہنم میں لے جائے گی۔ اب وہ کون ہے؟ اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی۔ جب وہ جہنم میں جا رہی ہوگی نا، کہے گی مولا مجھے اکیلے نہ ڈال، انہیں بھی ڈال، اس لیے کہ یہ میرے حاکم تھے، یہ میرا بیٹا تھا، کبھی اس نے مجھے نہیں ٹوکا نماز کے لیے، کبھی میرے شوہر نے نہیں ٹوکا مجھے نماز کے لیے، کبھی میرے والد نے نہیں ٹوکا، کبھی میرے بھائی نے نہیں ٹوکا۔ تو یہ نہ سوچنا کہ ہم نہیں ٹوکیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں نہیں، ان کے ساتھ تمہیں بھی جانا ہے۔ یہی حال دوستوں کا بھی ہوگا، یہی حال دوستوں کا بھی ہوگا، سہیلیوں کا بھی ہوگا۔ جب تم جنت میں جاؤ گی یا تم جنت میں جاؤ گے تو سہیلیاں کہیں گی اے اللہ یہ خود تو اچھی جگہ جاتی تھی، تیرا ذکر کرنے جایا کرتی تھی، تیری عبادت کے لیے جایا کرتی تھی، اچھی جگہوں پر جایا کرتی تھی، لیکن کبھی اس نے مجھے دعوت نہیں دی یا کبھی اس نے مجھے دعوت نہیں دیا۔ اللہ اکبر، رب حکم دے گا کہ میرے فرشتوں اس کے دوست کو یا اس کی سہیلی کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اسلام کی مقدس کنیزاؤں، اللہ کے واسطے اب بھی موقع ہے، اپنے حالات کو سدھار لو، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے، کہیں ایسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تو اب بھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو وقت ہمیں عطا کیا ہے ہم کو اس وقت کی قدر و قیمت کرنی ہے، اور اب اللہ رب العزت کا ہمیں جو ہے ذکر کرنا۔ اب دیکھیں کہ ایک روایت ہے، اللہ کے مقدس رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر واز فرما رہے تھے کہ ایک عربی حاضر ہوئے دیہات کے رہنے والے، اور اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہگار ہوں اور گناہ بھی بہت رکھتا ہوں۔ آپ نے بیٹھنے کے لیے فرمایا، جب آپ واز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس عربی کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہوئے اور اپنا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ بہت غور سے سننا، بڑی پیاری حدیث ہے کہ تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ صحرا کی ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ خدا کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص اس کے جواب میں خاموش ہو گیا، وہ شخص اس کے جواب میں جو ہے خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ غم نہ کر، یہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، خدا تیرے سب گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے بھی اگر انسان یہاں پر بتایا گیا کہ جب کلمے کی جو ہے ذکر کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آل رسول سید امین القادری صاحب جو ہے وہ آ چکے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا بلا تاخیر، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، حضرت کو دوسری جگہ بھی جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین حضرات پست آواز میں درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور کنیزہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والیوں، یہ اجتماع خواتین کے لیے رکھا گیا ہے جن کا انتظار تھا۔ حضور سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں،
انشاءاللہ تعالی حضرت کا خطاب ہوگا، تو ہماری بہنیں بچے مائیں جو ابھی بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت نکال کر محفل میں ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اب بلا تاخیر حضرت کا خطاب ہوگا۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے نعرے لگائیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سنی دعوت اسلامی، فیضان حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست منی عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تمامی خواتین و حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل خاص طور پر خواتین اسلام کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور عورتوں کے لیے خصوصی طور پر واعظ و نصیحت کے لیے یہ محفل ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مومن، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ کی باتوں میں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی شک کرتا ہے تو اس کا تعلق ایمان سے باقی نہیں رہ جاتا، اس کا تعلق اسلام سے باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کی آگ ایسی دردناک ہے اور ایسی خطرناک ہے کہ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو سیدھے ہاتھ کی طرف کھولا جائے
تو الٹے ہاتھ کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے. یعنی اپوزٹ سمت میں جو لوگ موجود ہوں گے، ایک طرف مشرق کی طرف کھولا جائے تو مغرب کی طرف جو لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا پانی کی طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جو پانی ہوتا ہے اس کی طرح کھولنے لگے گا. آپ غور کرو میری بہنوں کہ جس وقت مشرق کی طرف بیل کے ناک کے سوراخ جتنا جہنم کو کھولا جائے، وہ بھی بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا، تو مغرب کی طرف لوگوں کے سروں میں بھیجے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جو پانی کھولتا ہے اس طرح کھولنے لگیں گے. تو جب پورے انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس وقت تو اس کے جسم کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت تو اس کے جسم کے حالات کیا ہوں گے، اس وقت تو اس کے جسم کی کو کس طریقے سے پگھلایا جائے گا، برباد کیا جائے گا. انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، اپنی بندیوں پہ رحم کرتے ہوئے پہلے ہی اپنے محبوب پر نازل ہونے والے قرآن میں ہمیں آگاہ کیا، تنبیہ کیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. یعنی تم ایسے راستے پر مت جاؤ جس راستے پر چلنے کے بعد تم جہنم کا ایندھن بنو، یا تمہاری اولاد کو ایسے راستے پر جانے مت دو کہ اس راستے پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد جہنم کے اندر جائے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آئیے ایک حدیث مبارکہ سنیے اور سننے کے بعد تڑپ جائیے، لرز جائیے. ہمیں کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا جسم اتنا مضبوط ہو، جس کا جسم اتنا طاقتور ہو، جس کا جسم اتنا قوت والا ہو کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری بہنوں، اگر کسی کا جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو تو پہاڑ بھی تو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پہاڑ بھی تو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے. میری بہنوں بتاؤ، ہمارا جسم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین سید العالمین غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھٹنوں کو سمیٹ کر اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر کے رو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. ذرا غور کریں، تصور میں لائیں، حضور علیہ السلام نے گھٹنے سمیٹے ہیں اور گھٹنوں کو سمیٹ کر سر کو گھٹنے پہ رکھا ہے اور موٹے موٹے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے تاروں کی طرح جھلملاتے ہوئے نکل رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام تنہائی میں اسی کیفیت میں رو رہے تھے کہ ایسے میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اور سیدنا مولائے کائنات دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے پایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریہ وزاری کرتے ہوئے پایا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ کیفیت سیدہ کائنات نے اور مولائے کائنات نے دیکھا تو دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کا حسن و جمال آپ پر قربان ہو. حضور کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، میری بیٹی، میں معراج پر گیا تھا اور معراج پر جانے کے بعد میں نے بہت سارے عجائبات اور غلائبات دیکھے، میں نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا. جب میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا اس میں سے میں نے جہنم کا مشاہدہ بھی کیا اور میں نے جہنم کو دیکھا. جہنم کو دیکھنے کے بعد آج مجھے وہ منظر یاد آ گیا، وہ منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. سیدہ کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ جہنم میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں
عورتوں پر اللہ کا عذاب دیکھا تھا، عورتوں کو اللہ کے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب وہ عورتوں کا عذاب جب مجھے یاد آتا ہے تو وہ مجھے بے چین کر دیتا ہے، وہ مجھے بے قرار کر دیتا ہے۔ سیدہ کائنات نے عرض کیا بابا جان آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معراج کی شب عورتوں پر جو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب بہت توجہ کے ساتھ میں اپنی بہنوں کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سننا میری بہنوں، ایک دن موت آنی ہے۔ کتنا ہی مال جمع کر لو، کیسے ہی بلند مکان بنا لو، حویلیوں میں رہو، زیورات پہن لو، قیمتی کپڑے پہن لو، جو چاہو کر لو، مگر یاد رکھنا موت آنے والی ہے۔ موت کی تلواریں سروں پر لٹک رہی ہے۔ ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کی تاریک وادی ہوگی، میدان محشر میں اٹھنا ہوگا، خدا کا عذاب ہوگا۔ اور یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کے لیے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ان کی زبان سے جو بات نکل گئی سو نکل گئی۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جب میں جہنم کو دیکھ رہا تھا، جہنم کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بدن ننگے ہیں اور ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے سر نیچے ہیں، ان کے پیر اوپر ہے، اور ان کے بالوں سے ان کے جسم کو، ان کی چھاتیوں کو باندھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں ذرا غور کرو، اگر کسی کو یوں ہی ایسی کے گھر کے اندر، کمرے کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے تو بھی یہ سزا اس کے لیے کم نہیں ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر جب کسی کو الٹا لٹکایا جائے تو اس وقت تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت تو اس کا حال کیا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی وقت کا وائز نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، سارے وائزین جس کی خیرات ہے، اللہ اکبر، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی گفتگو کی ہی نہیں، جس کی زبان اللہ اکبر وما ينطق عن الهوى کا جلوہ لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب کو یاد کر کے روئیں، سید المعصومین روئیں، اور اللہ اکبر جن پر عذاب ہونے والا ہے ان کو کوئی پڑی ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں عورتیں ننگی اوندے لٹکی ہوئی تھی، الٹے منہ لٹکی ہوئی تھی، اور ان کے بالوں سے ان کے سینوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں آقا اللہ اکبر جو جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہوتے تھے، یہ اپنے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کیا کرتی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج حسن کی نمائش کرنا، آج بالوں کی نمائش کرنا، آج فیشن پرستی کی طرف جانا، یہ عورتوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کوئی فیشن کرے گا کتنے دن کرے گا، کب تک کرے گا، کہاں تک کرے گا؟ اللہ اکبر۔ بالوں کی نمائش کرنے والی میری بہنوں، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں لرزاتا نہیں ہے، ہمیں بے چین نہیں کرتا، ہمیں بے قرار نہیں کرتا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح اس گناہ بے لذت سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اگر کوئی اپنے بالوں کی نمائش کرے، اگر کوئی اپنے حسن کی نمائش کرے، اگر کوئی اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے تو بتاؤ ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں مل سکتا۔ ممکن ہے کوئی دو جملے تعریف کے کہہ دے، اس کے سوا کیا مل سکتا ہے؟ یاد رکھنا لیکن وہ دردناک عذاب، جہنم کے اندر اوندے منہ لٹکایا جانا، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کے درمیان اوندے منہ لٹکایا جانا، بالوں سے سینوں کا باندھ دیا جانا، اللہ اکبر۔ بلکہ آج کل تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی خاتون دوپٹہ اوڑھ کر کے نکلتی ہے یا پردہ کر کے نکلتی ہے تو اس کو لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ اس کو بیکورڈ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا دنیا کہیں جائے
زمانہ کہیں جائے، حالات کہیں جائے، ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اس لیے کہ ہمارا دین اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، ہمارا دین آسمانوں سے نازل شدہ ہے، اور الحمدللہ اسلام کے علاوہ سچائی کہیں نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ دین اور کہاں ہو سکتا ہے؟ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اور یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، اور اس دین کی تعلیمات کو عام کرنے والی ذات سید المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، بالوں کی حفاظت کرو، اپنے سر کے بالوں کو چھپاؤ، دوپٹہ مکمل اوڑھا کرو، ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، اے فاطمہ ہم اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جن کے منہ کتے کی طرح ہے، جن کے چہرے کتے کی طرح ہیں، ان کی شکل کتے کی طرح ہے، اور وہ کتے کی طرح اپنے منہ کی جو زبان ہے اس زبان کو باہر لٹکائے ہوئے ہیں، اور ان کی زبان بہت لمبی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کی زبان نکل کر ان کی پیٹھ پر جاتی ہے، اتنی لمبی زبان ان کی ہے، منہ کتے کی طرح کر دیا گیا ہے، اور زبان جو ہے وہ لٹک رہی ہے، اور وہ بھی پیٹھ پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ سب منظر جہنم کے اندر آقا فرماتے ہم نے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، بحث کیا کرتی تھی، اور منہ چلا کر اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، شوہر کے ساتھ زبان درازیاں کیا کرتی تھی۔ اس لیے آج ان کے منہ کتے کی طرح کر دیے گئے ہیں، اور ان کی زبانیں اتنی بڑی کر دی گئی ہے کہ ان کی پیٹھ پر ڈالی جا رہی ہے۔ آج یہ بھی بات بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ آج عورتیں شوہر کے ساتھ منہ چلاتی ہے۔ دیکھیے اگر مردوں کا اجتماع ہوتا تو ہم مردوں کو بھی بتاتے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اور جہاں اجتماع ہوتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ آج عورتوں کے لیے یہ مخصوص محفل ہے اس لیے ہم آپ سے مخاطب ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، ایک عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر کچھ کہے، اگر وہ واجبی بات کہہ رہا ہے تو خاموشی سے سن لے، غیر واجبی بات کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو گی وہ سمجھ جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر کسی کا شوہر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو رد کر دے گا، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا غور تو کریں، حضرت آسیہ کا ثواب کیا ہے، حضرت مریم کا ثواب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مریم بھی اور حضرت آسیہ بھی جنت میں حضور علیہ السلام کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی، یعنی یہ دونوں خواتین کا جنت میں رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہوگا، کیونکہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی اور حضرت مریم کا کوئی شوہر ہی نہ تھا، تو فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے جو وہ ہاتھوں میں کھوٹی ٹھوک دی، ان کے پیروں میں کھوٹی ٹھکوا دی۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ کے سر میں کھوٹی ٹھکوا دی گئی، یہ کہہ کے کہ تم موسیٰ کے رب کو نہ مانو بلکہ فرعون جو تمہارا شوہر ہے اس کو اپنا خدا مان لو۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کو ہی خدا مانوں گی، اس لیے کہ میں اس کی شان دیکھ چکی ہوں، جس کا بندہ اتنا شان والا ہو وہ خدا کتنا شان والا ہوگا، اس لیے میں فرعون کو خدا نہیں مان سکتی۔ اس سزا میں اس نے اللہ اکبر ہاتھوں میں کھوٹیاں ٹھوک دی، پیروں میں کھوٹیاں ٹھوک دی، ماتھے پہ کھوٹی ٹھوکی۔ حضرت آسیہ نے دعا کی، مولا اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما، اور صبر کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا اور حضرت آسیہ شہید ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں، اتنی تکلیف سہنے والی خاتون، اتنی
اتنے صدمے اٹھانے والی خاتون، اس کا ثواب عورتوں کو کس بنیاد پہ ملے گا؟ صرف شوہر کی تکلیف پر صبر کرنے کی بنیاد پر، کہ جو بھی خاتون اپنے شوہر کی تکلیف پہ صبر کرے اللہ اسے حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے ثواب جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، جب ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے، تانبے کے اور جو ہے وہ پتھر کے تھے، لوہے، تانبے اور پتھر کے ان کے ناخن تھے، اور اس ناخن سے جو ہے وہ اپنے سینوں کو نوچ رہی تھی، اپنے گوشت کو نوچ رہی تھی۔ اللہ اکبر! اور وہ بڑا دردناک منظر تھا۔ پوچھا گیا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا شوہر ہونے کے باوجود بھی یہ دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کیا کرتی تھی، اس لیے آج ان کا یہ حال کیا گیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس محفل میں جو بہنیں آئی ہیں ان میں کوئی ایسی بہن تو نہ ہوگی اور نہ آپ کی بستی میں کوئی ایسی بہن ہوگی، لیکن یہ بات چونکہ حدیث میں آئی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ عبرت حاصل کریں، ذرا غور کریں کتنا دردناک عذاب ہے ان عورتوں کے لیے کہ جو خود کا شوہر ہونے کے بعد دوسروں کی طرف دیکھے، دوسروں کی طرف تاکے، دوسروں سے دل لگائے۔ آج کل یہ بھی سیریلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر موجود ہو تو اس کا دل خوش کرے، اور جب شوہر موجود نہ ہو تو اپنی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے بستر کی حفاظت کرے، یعنی کسی اور اجنبی مرد سے اپنے تعلق کو قائم نہ کرے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ جمہوری ملک ہے، یہاں بہت ساری چیزوں کی پابندی نہیں ہے، تو مرد بھی سوچتے ہیں، عورتیں بھی سوچتی ہیں ہم جو کریں گے کون روکنے والا ہے، یہ مولوی لوگ کی اوقات کیا ہے، یہ تو صرف چیختے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسان جب گناہ کرتا ہے جوانی میں اس کو کوئی روکے یا نہ روکے، لیکن اللہ اتنا غیرت والا ہے، جب بھی کوئی اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کی سزا دیتا ہے، اور اس گناہ کی سزا اس وقت ملتی ہے جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، جب انسان گناہ کر کے فراموش کر جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو اللہ اس کو سزا دیتا ہے، اور یہ جو بدکاری ہے اس کی سزا تو انسان کی نسلوں میں باقی رہتی ہے، اس کی نحوست انسان کی نسلوں میں باقی رہتی ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ جوانی ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے، حسن ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو ان مردوں پر بھی ہے کہ شادی شدہ عورتوں کی طرف لوگ کیسے متوجہ ہوتے ہیں، کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور نہیں ہے، مرنے کا تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر! لوگ کیا سمجھتے ہیں دنیا کیا ہے، مرنے کے بعد یہی جسم ہے، جس جسم کو چوٹی کاٹ لیتی ہے تو ہمارا جسم سوج جاتا ہے، مچھر کاٹ لیتا ہے تو وہاں پر مچھر کے کاٹنے کا نشان آ جاتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جب ہمارے اعمال اتنے گندے ہوں گے اور اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، قبر کے کیڑے کھائیں گے، اس وقت ہمارا کیا بنے گا، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا۔ دنیا میں انسان لوگوں کے درمیان عزت دار بننے کے لیے کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کتنی سنبھل کر کے باتیں کرتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا کہ اگر میں بڑا لقمہ کھاؤں گا میرا منہ بھرا ہوا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو لوگ بدکاری کرتے ہیں، لوگ زنا کرتے ہیں، لوگ پاپ کرتے ہیں، لوگ جرائم کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، خواتین کے لیے وہ توجہ سے سنے گی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، اور اس لکڑہارے کے گھر میں بہت خوبصورت بیوی تھی۔ نصیب سے اللہ نے اس کو حسین و جمیل خوبصورت سی بیوی عطا کر دی تھی۔ یہ قسمت کی بات ہے، خوبصورت اولاد کا مل جانا، خوبصورت بیوی کا مل جانا، خوبصورت ماں باپ کا مل جانا، اچھے خاندان میں پیدا ہونا، اسی طریقے سے مال کا مل جانا، یہ سب نصیب سے ملتا ہے۔ یہ کسی کا ایسا
وراثت کا معاملہ نہیں ہوتا کہ موروثی طور پر کسی کو مل جائے، نہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور اسی طرح اس کا گزر بسر چلا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تھا اور اس کی بیوی جو ہے کسی کام سے باہر موجود تھی۔ بادشاہ کی سواری گزری تو بادشاہ نے کیا دیکھا، وہ جانتا تھا کہ یہ گھر لکڑہارے کا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے آنگن میں خوبصورت خاتون جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ اتنے غریب اور مفلس آدمی کے آنگن میں اتنی خوبصورت عورت کیسے؟ تو اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ لکڑہارے کی بیوی ہے اور دونوں میں بہت محبت ہے، بہت پیار ہے۔ تو بادشاہ کی ایک کنیز تھی، بوڑھی کنیز، وہ بہت مکار تھی۔ بادشاہ نے کہا لکڑہارے کے گھر میں جو خوبصورت بیوی ہے وہ تو میرے گھر میں ہونا چاہیے تھا، اس کے گھر میں کیسے ہے؟ تو اس مکار کنیز نے کہا بادشاہ کی خوشی کے لیے کوئی بات نہیں، وہ چند دنوں میں تمہارے گھر پہ بھی آ سکتی ہے۔ اور اس طرح سے وہ مکار کنیز جو ہے لکڑہارے کی بیوی سے اس نے دوستی کر لی، دھیرے دھیرے اس کے گھر آتی جاتی۔ دیکھیے ایک بات میں آپ بہنوں سے کہتا ہوں اور جو بھائی سن رہے ان سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے خطرناک عورتیں وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی ہے، یہ بڑی خطرناک عورتیں ہوتی ہیں۔ کوشش کیا جائے محلے کی ان عورتوں کو گھر میں آنے نہ دیا جائے جو سب کے گھروں میں جا کے بیٹھتی ہیں۔ رشتہ دار کی عورتیں کبھی کبھار ملنے کے لیے کوئی حرج نہیں، محلے کی عورتیں کبھی کبھار کہیں مل جائے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ محلے میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے صبح سے شام تک اس کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھنا، پھر اس کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھنا، پھر یہ عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ عورتیں بدترین خدا کے عذاب کا شکار ہے، اس لیے ایسی عورتوں پر پابندی لگائی جائے اور ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیا جائے۔ ساس بہو کے جھگڑے عام طور پر ایسی ہی عورتیں لگاتی ہیں، نندوں اور بھاوجوں کے درمیان جھگڑے ایسی عورتیں لگاتی ہیں، اسی طریقے سے شوہر کے درمیان خوشگوار زندگی میں دراڑیں ایسی ہی عورتیں ڈالتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں شریف ہوتی تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں کیوں جاتی؟ اس لیے کہ شرافت کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، شرافت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ بہرحال عام طور پر جھوپڑ پٹیوں میں، بستیوں میں اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی اور یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں معاشرے کے لیے، بستی کے لیے، اور تباہ کن ہوتے ہیں، بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کووڈ کے جراثیم اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے یہ لوگ خطرناک ہیں، کیونکہ کووڈ کے جراثیم اگر کسی کو ڈس لے تو زیادہ سے زیادہ وہ کووڈ کا شکار ہو جائے گا یا مر جائے گا، ایک انسان مرے گا۔ لیکن یہ لوگ اگر کسی کو ڈستے ہیں تو پوری انسانیت مرنے پر آتی ہے، پورا سماج تباہ ہونے پر آتا ہے، گھر اجڑنے لگتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس طرح کے اشارے حدیث پاک میں ملتے ہیں کہ جو عورتیں گھر گھر جھانکتی ہیں ان کو اپنے گھروں میں آنے نہ دیا جائے، انہیں سختی سے روکا جائے، انہیں سختی سے منع کیا جائے۔ بہرحال تو وہ بوڑھی کنیز نے بات جو ہے وہ لکڑہارے کی بیوی سے دوستی کر لی، اور دوستی کرنے کے بعد پھر ایک دن کہنے لگی کہ ایک لکڑہارے کے ساتھ اتنی غربت میں، ٹاٹ کے بستر پہ اور اتنے پیون والی زندگی میں تم زندگی گزار رہی ہو، ذرا اپنا حسن تو دیکھو، اپنا جمال تو دیکھو، اپنی خوبصورتی تو دیکھو۔ ارے وقت کا بادشاہ جو اسی شہر میں رہتا ہے وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہاری محبت میں تڑپتا ہے، تم کیا ایک لکڑہارے کے ساتھ غربت میں زندگی گزار رہی ہو؟ اس طریقے سے ذہن خراب کیا لکڑہارے کی بیوی کو۔ اب لکڑہارا غریب نظر آنے لگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مالدار کے چکر میں، بلکہ بادشاہ کے چکر میں اس نے اپنے شوہر سے تعلقات خراب کرنا شروع کیے۔ کل تک کے ہوتا یہ تھا لکڑہارے کا انتظار ہوتا تھا، اس کے آنے سے پہلے کھانا تیار رہتا تھا، اس کے آنے کے بعد دسترخوان بچھتا تھا، میاں بیوی ساتھ میں کھاتے تھے۔ اب جیسے یہ فتنہ آیا تو لکڑہارے کی بیوی لکڑہارے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، وہ مسکراتا تو یہ مسکراتی نہیں، ساتھ میں کھانے نہیں بیٹھتی، روزانہ جھگڑا 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 جھگڑا۔ ایک دن لکڑہارے نے کہا کہ تم پہلے جیسی نہیں رہ گئی ہو، پھر بھی اس نے جب وہ تلخ جواب دیا۔ اس نے لکڑہارا شریف تھا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس غریب نے کہا اگر میرے
ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے تو علیحدگی کر لو۔ اسی دن کا وہ انتظار کر رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے لکڑہارے کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی، لکڑہارے نے طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد خوشی خوشی وہ چلی، اور عدت گزارنے کے بعد جو ہے بادشاہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ چونکہ ایک کا گھر اجاڑ کر بادشاہ نے اپنا نکاح کیا تھا، اب چونکہ اس خاتون کو بھی انتظار تھا کہ میں ملکہ بن گئی ہوں اس علاقے کی، اس سلطنت کی، اس حکومت کی، اب میری زندگی بہت خوشیوں سے گزرے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے، کسی کی خوشیوں کو آگ لگانے کے بعد انسان کو کبھی خوشی میسر نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ بھی خوش تھا، اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس آ گئی، جس کے لیے بے چین تھا وہ میرے پاس آ گئی، لیکن خدا کی شان بیان کیا جاتا ہے، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بن سنور کر یہ عورت بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کیا دیکھا کہ بادشاہ کے جسم کو بھی فالج ہو گیا اور وہ کسی کام کا نہ رہا، اور یہ خاتون کو بھی فالج ہو گیا، اور دونوں ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی والا سلوک کر ہی نہ سکے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ لکڑہارے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کا گھر اجاڑ کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کی گئی، اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا بھی تباہ ہوئی۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ لکڑہارے کی بیوی کا حال یہ ہوا کہ اللہ اکبر، بادشاہ اور یہ دونوں زمین کے اندر دھس گئے، دونوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، بہت سارے لوگ اس بلا کے اندر مبتلا ہیں، بہت ساری بہنیں اس بلا کے اندر مبتلا ہیں، مگر یاد رکھیں جب کوئی آخرت کو سامنے رکھے گا، جب کوئی قبر کو سامنے رکھے گا، یقیناً وہ اس طرح کے راستے پر نہیں جا سکتا، لیکن جس کے سامنے دنیا اور صرف دنیا ہوگی، دنیا اور دنیا کے معاملات ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے انسان پھر انہی چیزوں کے اندر مبتلا رہے گا۔ میں خواتین اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی روش کو بدلو، اپنے انداز کو بدلو، اور کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچو کہ ہم اس گناہ کو کریں گے تو اس کے بدلے میں جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور ہم میں کا کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، خدا کی پکڑ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بلکہ میں یہاں جو میرے نوجوان بھائی کھڑے ان سے بھی مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے اور نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، سفارش کرے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھی کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ ان کی سفارش نہ کریں۔ ذرا غور کریں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ اللہ قوم لوط پر عذاب نازل کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا قوم لوط پر عذاب نازل نہ فرما، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرا پکا دوست ہے، تو ان کی سفارش نہ کر، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں عذاب نازل کرنے کا۔ ذرا غور کیجئے، ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اگر اللہ کی بارگاہ میں اس قوم کی سفارش کرے جس کے لیے اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیتا ہے۔ جب انبیاء کو منع کر دیا جاتا ہے، دیکھو انبیاء سفارش اور شفاعت اسی وقت کریں گے جب اللہ اجازت دے گا۔ ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اسی وقت شفاعت اور سفارش کرتے ہیں جب اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ جب تک اجازت نہ دے، جب اللہ خود ہی منع کر دے، کون سفارش کرے گا، کون شفاعت کرے گا؟ اس لیے کہ انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، اولیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، صحابہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کے سب پابند ہیں، اور اللہ کی خوشی میں ان کی خوشی ہے، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اللہ رب العزت کے قانون سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ہمارے
ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے، اولیاء بچا لیں گے۔ یقیناً پیر صاحب بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، اولیاء بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، انبیاء بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر کب؟ جب اللہ اذن دے، جب اللہ اجازت دے۔ جب اللہ منع کر دے پھر کوئی نہیں، بلکہ اگر اللہ منع کر دے تو نوح علیہ السلام اپنے سگے بیٹے کو اپنی کشتی میں نہیں بٹھاتے، اپنی نگاہوں کے سامنے دریا میں، اپنی نگاہوں کے سامنے طوفان کے اندر ڈوب رہا ہے، بیٹے کو دریا میں ڈوبتا ہوا، طوفان میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھا رہے، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا۔ جب اللہ منع کر دے تو سگے بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھایا جاتا، اللہ منع کر دے تو کوئی پیر مرید کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اس لیے اپنے کرتوت ہمیں درست کرنا ہوگا۔ ہم یہ سوچ لیں ہم جو چاہیں کریں، ننگا ناچ ناچیں، ہم ڈی جے بجائیں، ہم بدکاری کریں، زنا کریں، گانے سنیں، نماز نہ پڑھیں، مسجد کو ویران کریں، اور پھر ہمارے بزرگ لوگ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یاد رکھنا ایسی بات نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے، شیطان آپ کو اغوا کر رہا ہے۔ یہ میری بہنیں موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی نے حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہا تھا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب نبی کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے تو ہماری بیویوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو راضی کرو، نماز کی پابندی کرو، خود نیک بنو، بچوں کو نیک بناؤ۔ اس دنیا کے اندر یہ گناہ جو ہے، گناہ کی لذت چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے اللہ کو ناراض مت کرو۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جو آرام ہے، جنت کا آرام، اس آرام کو مت چھوڑو۔ یہ دنیا ہے چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس دنیا سے جی مت لگاؤ۔ ہو سکے تو نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ شوہر اگر غربت میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو تو اپنے شوہر کا ساتھ دو، اس کا سپورٹ کرو، اس سے بغاوت مت کرو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو، کسی اور کی طرف رخ نہ کرو۔ حتیٰ کہ اسلام کا تقدس یہ ہے کہ سگے چچا کا بیٹا چچا زاد بھائی ہے، اس سے بھی پردہ کرو، مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، خالہ زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو۔ یہ ہمارے مذہب کا تقدس ہے۔ دیور ہے اس سے بھی پردہ کرو، یہ اسلام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے عورتوں نے پوچھا حضور دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، فرمایا دیور تو موت ہے، موت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں وہ بھگتتے ہیں، لیکن ہمیں دین کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ یہ دین آسمانوں سے میرے اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ دین قابل عمل ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے، اگر عورت عمل کرے تو رابعہ بصری بنتی ہے، مرد عمل کرے تو ویسے قرنی بنتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اگر کچھ بننا ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرو، دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو، لغزش ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے مجھے بھی اور ہم سب کو۔ آج سے پہلے جو ہوا اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ 29، 30 نومبر اور 1 دسمبر کو سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے 29 تاریخ کو اجتماع جمعہ کے دن صرف عورتوں کے لیے ہوگا، 30 نومبر کو اور 1 دسمبر کو مردوں کے لیے ہوگا۔ کثیر تعداد میں آپ اس میں شرکت فرمائیں، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔